بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ پنجاب اسمبلی نے حد کے عزت کا بل تو منظور کر لیا، لیکن اس پر جو صحافیوں کا پروٹیسٹ ہے، جو نیشنل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائی جا رہی ہے، جو پرنٹ میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اس حوالے سے شور برپا ہے، اس کو پنجاب حکومت سمجھنے سے قاصر ہے، اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، عمران خان کی حکومت میں ہم جتنے بھی جرنلسٹ تھے، ہم جتنے بھی صحافی تھے، ہم نے اس وقت پیکا آرڈیننس جو آیا تھا، جس کو دراصل صحافیوں کی اور میڈیا کی آواز کو دبانے سے متعلق لایا گیا، اور وہ پاکستان میں صحافت کا اور میڈیا انڈسٹری کا ایک قتل عام سمجھا جانے والا بل تھا، اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے پکڑ کر فارغ کر دیا تھا، معطل کر دیا تھا، اس کو مسترد کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ آزادی اظہار رائے کی آواز کو دبانے سے متعلق ہے۔ پاکستان میں چونکہ یہ بڑے راگ لاپے جاتے ہیں کہ فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف رائٹس، یہ جی یہاں پر پاکستان میں کھول کر بات کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن یہ جو حد کے عزت بل محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی حکومت لے کر آئی، پنجاب اسمبلی میں لے کر آئی، مجھے ویسے اس ٹائم بڑی مایوسی ہوئی کہ یہ مریم نواز صاحبہ وہی خاتون ہے، میرے لیے بڑی قابل احترام ہے، یہ وہی خاتون ہے جب عمران خان کی حکومت میں صحافیوں کا قتل عام ہو رہا تھا، جب صحافیوں کی آواز کو دبایا جا رہا تھا، جب میڈیا انڈسٹری کا گلا دبایا جا رہا تھا، جب میڈیا انڈسٹری کے اوپر جبری پابندیاں لگائی جا رہی تھیں، تب محترمہ مریم نواز صاحبہ ٹی وی پر آتی تھی اور آ کر کہتی تھی کہ یہ عمران خان کی حکومت ایک فاشسٹ حکومت ہے، یہ فاشسٹ حکمران ہے، یہ ان کی فاشسٹ سوچ ہے، یہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، یہ لوگوں پر مقدمات قائم کرتے ہیں، یہ لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، یہ صحافیوں کی آواز کو دباتے ہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے عمران خان کی حکومت میں طلعت حسین صاحب، مطیع اللہ جان صاحب، ابصار عالم صاحب، نصرت جاوید صاحب، حامد میر صاحب، عمران شفقت صاحب، اسد علی طور صاحب، اس طرح کے کئی صحافیوں کے میں نام لے سکتا ہوں، بہت سے پاکستان کے پرومیننٹ نیوز اینکر، بہت پرومیننٹ تجزیہ کار جن کی آواز کو دبایا گیا۔ مطیع اللہ جان کو ایف آئی اے کی جانب سے اغوا کیا گیا، ایف آئی اے کو احکامات جاری کیے گئے کہ مطیع اللہ جان کو اسلام آباد میں کون سا سیکٹر تھا، ڈونٹ نو، اس کے گھر سے اس کو پکڑا جائے، اس کے منہ پر مطیع اللہ جان جو سینئر جرنلسٹ ہیں، جو ہمارے بڑے قابل احترام ہیں، ان کے منہ پر کپڑا باندھ کر ان کو ایف آئی اے لے کر گئی۔ ابصار عالم صاحب کی آواز کو دبایا گیا، ان کو میڈیا پر آنے سے روک دیا گیا۔ طلعت حسین صاحب کو بھی آف ایئر کیا گیا، حامد میر صاحب کو آف ایئر کیا گیا، ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ حامد میر صاحب کو بھی آف ایئر کر دیا گیا تھا جب انہوں نے جنرل رانی کا نام لیا تھا۔ اس کے بعد اسد علی طور کو اور عمران شفقت کو بھی اغوا کیا گیا۔ پاکستان میں صحافیوں کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا۔ بلوچستان میں کئی صحافیوں کو، لاپتہ صحافیوں کو اغوا کر کے ان کو قتل کر دیا گیا یا ان کو شہید کر دیا گیا، ایسے کیا جاتا تھا سر۔ پاکستان میں تو جرنلزم کبھی محفوظ نہیں رہی، پاکستان میں میڈیا انڈسٹری کا ہمیشہ گلا دبایا گیا، جس بھی دور میں دبایا گیا ہم نے اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا۔ کل ہم عمران خان کی حکومت میں اس طرز عمل کے خلاف تھے جس طرز عمل کے خلاف آج ہم کھڑے ہیں، اور حکومتوں میں آ کر ہمارے حکمرانوں کی پرائرٹیز، ان کی ترجیحات کچھ اور ہوتی ہیں۔ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یار انہوں نے کیا عوام کے لیے کر دیا۔ یہ جب حد کے عزت کا بل منظور ہو رہا تھا تو میں حیران تھا کہ اس وقت جتنے سینئر ہمارے اراکین اسمبلی ہیں، جن کا نون لیگ سے تعلق ہے، جن کا لاہور سے، جن کو میں جانتا ہوں، پرسنلی جانتا ہوں، جن کے ساتھ میرے کانٹیکٹس ہیں، ان میں سے کسی ایک بندے نے بھی نہیں کہا کہ یار یہ بل جو ہے یہ ہمارے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا، اس کو اگر عدالت نے سیٹیسفائیڈ کر دیا، عدالت نے اگر اس کو مسترد کر دیا تو یہ تو ہماری منجی ٹھک جائے گی، منجی ٹھوک پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے اوپر واویلا کرنے والے کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی یہ تو آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ہمارے خیر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی آپ کے خلاف نہیں ہے، ہم تو پوری جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو پی ایف یو جے کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم اپنی پریس کلب کے صدور کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ہم خود صحافی ہیں نا۔ تو جس صحافی کے اوپر بات آئے گی، جس کا گلا دبایا جائے گا، جس کی آواز کو سینسر کیا جائے گا، جس کو سزائیں دی جائیں گی، کیا ہم اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں؟ حکومت کا موقع بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی فیک نیوز پھیلانے والوں کے خلاف یہ بل لایا گیا، اس سے اچھے لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا، لیکن چونکہ شامی صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے ممتاز تجزیہ نگار ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب، جو ہمارے استاد محترم ہیں،
وہ ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے کہ دراصل جس نے غلط کام کیا ہے بھائی اس کے اوپر لاگو کریں نا. یہ سب کے اوپر لاگو کرنے کا تو جواز نہیں بنتا. یہی تو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک انسان غلط کام کرتا ہے تو کیا اس کی سزا پورے معاشرے کو دی جائے گی؟ سوال تو یہ بنتا ہے اس حکومت سے, ان حاکم وقت حکمرانوں سے, کہ اگر ایک شخص غلطی کر رہا ہے اور اس کی غلطی کی سزا پورے معاشرے کو دی جا رہی ہے تو اس سے بڑی بدنیتی اور ناانصافی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کی سزا پورے معاشرے کو دے دی اور پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیا آپ نے. اچھا, یہ خیر حد کی عزت کا جو بل ہے یہ آرڈیننس پنجاب اسمبلی سے منظور ہوا, اور یہ ہے کیا کہ جی ایک ٹریبیونل تشکیل پائے گا فیک نیوز اور غلط خبریں پھیلانے والوں کے خلاف اور پروپیگنڈا کرنے والے صحافیوں کے خلاف ایک ٹریبیونل ہوگا. وہ خصوصی ٹریبیونل 6 ماہ کے اندر اندر اس بات کا فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا کہ کس کو کتنے سال کی سزا دینی ہے. آپ کی لائر کورٹ, آپ کی لائر جوڈیشری, آپ کی اپر جوڈیشری, کیا وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتی؟ کیا آپ نے ٹریبیونلز کو بنا کر فیصلے کروانے اور آپ نے ٹریبیونلز کے ذریعے عدالتوں کی حیثیت کو چیلنج کرنا ہے؟ دیکھیں نا, ہماری چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز اتنی لا علم ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ یہ معاملہ جو کہ صحافیوں سے متعلق ہے, میڈیا سے متعلق ہے, اس میں انہوں نے ٹانگ اڑا کر یہ معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی ان کی حکومت نے. اور دراصل یہ معاملہ تھا کیا کہ پاکستان میں جرنلسٹ کمیونٹی جو ہے اس کی آواز کو سینسر کر دیا جائے, دبا دیا جائے. کوئی بھی حکومت آتی ہے, عمران خان کی حکومت آئی, اس میں بھی یہی مسئلہ تھا کہ یہ آزادی اظہار رائے کے اوپر پابندیاں لگ رہی تھیں. اب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے, اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کو دبانے کے لیے, اس کو دراصل اس کی آواز کو سینسر کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر حکومت کے اندر تنقید سننے کا حوصلہ نہیں ہے تو حکومت کو چاہیے کہ اپوزیشن کو کہے کہ وہ بھی حکومتی بینچز پر بیٹھ جائے, بات ختم ہو جاتی ہے. یہ حکومت کیسی حکومت ہے کہ جب حکومت میں آئے تو ترجیحات کچھ ہو گئیں, ترجیحات کچھ اور ہو گئیں, مزاج بدل گیا. محترمہ مریم نواز صاحبہ پہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب اپوزیشن میں تھی مزاج کچھ اور تھا, آج حکومت میں آئی ہے مزاج کچھ اور ہو گیا. اچھا, اس کے اوپر ایک چیز جی جو ٹریبیونل بنا ہے وہ جی 6 ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرے گا. بھائی جو غلط خبریں پھیلا رہے ہیں, جو فیک نیوز کا پروپیگنڈا رچا رہے ہیں, جو ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں, جو غلط کام کر رہے ہیں, ان کو کھڑا کریں, ان کو عدالتی کٹہرے میں کھڑا کر کے سزائیں دے دیں, بات ختم. یہ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ صحافیوں کے معاملات میں آپ پٹھے مشوروں سے کام لیں اور آپ آگے ٹانگیں اور روڑے اٹکانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد آپ یہ معاملے کو جان پوچھ کر زبردستی اس کو خراب کریں؟ یہ اجازت تو آپ کو کسی نے نہیں دی. پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہے, ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں, ہمارے پریس کلبز ہیں, پریس کلب کے صدور ہیں, ہمارے سینئر ریپرزنٹیٹیوز ہیں. آپ ان کو بٹھائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کر صلاح مشورہ کریں, ان کے ساتھ بیٹھ کر باہمی رضامندی کے ساتھ معاملات کو فہم و تفہیم سے حل کریں. لاہور پریس کلب میں بڑے سینئر لوگ ہیں, شراز حسنات صاحب ہیں, ہم نیوز کے بیورو چیف ہیں, رئیس انصاری صاحب جو صدر ہیں لاہور پریس کلب کے وہ ہیں, اسی طرح وہ جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں لاہور پریس کلب کے, یہ کیا نام ہے, عبد المجید ساجد صاحب, وہ بھی ہیں. اس کے بعد اعظم ملک صاحب ہیں. تو کئی ایسے لوگ ہیں, لیکن یہ اجازت کس نے دی ہے کہ آپ میڈیا کی آواز کو دبائیں؟ عمران خان کی حکومت میں بیک آرڈیننس لانے کا مقصد یہ تھا کہ صحافت کو اور میڈیا انڈسٹری کو تباہ کر دیا جائے. یہ کام پرویز مشرف نے کیا تھا جب محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا, پاکستان کے میڈیا کو آف ایئر کر دیا, اس کو بند کر دیا. اور وہ کیوں کیا؟ کیونکہ پرویز مشرف اپنی طاقت کے زور پر یہ سارا کچھ کروا رہا تھا, اور وہ اس لیے کروا رہا تھا کیونکہ اس کے پاس طاقت کے تمام تر وہ اختیارات تھے جس کو وہ استعمال کر سکتا تھا. آج یہاں پر بیٹھ کر مزاج بدل گیا, یہاں پر بیٹھ کر فرعونیت آ گئی, غرور اور تکبر آ گیا, اقتدار آ گیا, مزاج بدل گیا, رویے بدل گئے, جمہوری رویوں میں تبدیلی آ گئی, اور جب اقتدار میں آئے تو ترجیحات کچھ اور ہو گئیں. میں پھر حکومت کو وارن کر رہا ہوں کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں, آپ اپنے فیصلوں کے اوپر پھر سے نظر ثانی کریں تاکہ یہ نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور بعد میں بہت دیر ہو جائے. کیونکہ اس بل کو لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا جائے گا, لائر جوڈیشری میں تمام جو ہمارے 4 پروونسز کی جو لائر جوڈیشریز ہیں اس میں چیلنج کیا جائے گا, وفاق میں چیلنج کیا جائے گا, اور اس کے اوپر عدالت کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا.
اور یہ سر بل میں پھر بتا دوں کہ یہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گا کیونکہ گورنر پنجاب نے سردار سلیم حیدر خان صاحب نے یہ بل واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ بل کے اوپر جو دستخط ہیں، جو سگنیچرز ہیں، وہ ان کے ہونے ہیں بطور گورنر، کیونکہ وہ صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو وہ ان کے تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، لہٰذا نون لیگ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی نہیں کلہاڑا مار رہی ہے اور غلط کر رہی ہے۔ جو کام کر رہی ہے یہ غلط طرز عمل ہے، اسی طرز عمل نے پہلے بھی ان کو مروایا تھا اقتدار میں آ کر، جب یہ لوگوں کی باتوں پر عمل کرتے تھے، مشورے کرتے تھے، اور غلط مشوروں کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا، ان کی پارٹی کو ہوا، آج بھی ان کو یہی نقصان ہونا ہے۔ یہ میں پھر لکھ کر دے دوں کہ وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، اگر یہ آج حکمران ہے تو کل جب اقتدار سے باہر ہوں گے تو ہم ان سے ان کے تمام تر جتنے بھی ظلم ہیں، جتنی انہوں نے بربریت کی، اس کا حساب لیں گے۔ اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔